نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر اتنا عظیم احسان ہے، اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو الفاظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کی دولت ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں بلکہ دنیا و آسمان تمام چیزوں کو اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تب بھی ایمان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ احادیث اس سلسلے میں بکثرت وارد ہوئی ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اتنی عظیم دولت سے نوازا ہے، اتنی عظیم انعامات سے نوازا ہے، تو اس کی قدردانی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ جو نعمت اور جو انعام اللہ کی جانب سے عطا ہوا ہے، اس رب کریم نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ایمان کی دولت سے نوازا۔ اب ہمارے اوپر یہ عائد یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایمان کی حفاظت کریں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں کہ ایمان ہم سے چاہتا کیا ہے، کیسے ہم مومن کامل بن جائیں، کیسے ہم اللہ کی نظر میں محبوب بندے بن جائیں، کیسے ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بتلائے ہوئے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ پیغمبر جو تمہیں دیں، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیں، جن بھلائیوں کو کرنے کا حکم دیں، جن باتوں کو بتلائیں، ان کو تم لے لو، ان کو تم مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی زندگی کے اندر ان کو داخل کر لو، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ فرمایا وما نہاکم، اور جن چیزوں سے منع کریں، جن چیزوں سے روک دیں، فانتہو، تو رک جاؤ، اپنی عقلیں اس کے اندر مت دوڑاؤ، بلکہ نبی کا فرمان آ گیا تو اگر کرنے کا حکم ہے تو کر گزرو، اور اگر نبی نے جس کام کو کرنے سے منع کر دیا ہے تو اس کو روک دو، اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر یا شیطان کے وسوسے میں آ کر یا مصلحت کے نام پر یا دنیاوی غرض سے یا کسی بھی چیز سے متاثر ہو کر کے فرمایا جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس سے رکنا نہیں ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو کرنا نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل والے کی 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ پہلا وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے دیتا ہو، جو اللہ کے لیے لوگوں کو عطا کرتا ہو، من اعطا للہ، جو اللہ کے لیے دینے والا ہو۔ ویسے تو ہم زکوٰۃ صدقات جو نکالتے ہیں اس میں نیت یہی ہوتی ہے کہ کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ ہم جو صدقہ دے رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ چیز تو ظاہری طور پر ان میں ہماری نیت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے لیے ہے، اگر ہم دنیاوی چیزوں کے اندر بھی اللہ کی نیت کر لیں اور نیک نیت کر لیں تو ہمارے اکثر کام نیکی بن جائیں۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ مثال کے طور پر ہم بازار گئے، بازار جانے کے بعد ہم نے گوشت خریدنا ہے، ہم نے ترکاریاں خریدنی ہیں، ہم نے گھریلو سامان جو بھی ہے وہ خریدنا ہے۔ بظاہر یہ دنیاوی معاملات ہے کہ ہم نے لیا میٹ، ہم نے کھا لیا، ختم، ہم نے ترکاریاں لی، بنائی، کھا لی، ختم۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر ہم نے یہ نیت کر لی کہ
کہ میں یہ جو گوشت خرید رہا ہوں، میں یہ ترکاریاں خرید رہا ہوں، یہ جو میں گھریلو سامان خرید رہا ہوں، وہ اس وجہ سے خرید رہا ہوں کہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ اپنے گھر والوں کی پرورش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ شریعت کی جانب سے مجھے حکم ہوا ہے، لہذا میں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں خرید رہا ہوں۔ تو اس کا یہ خریدنا نیکیوں میں شامل ہے۔ اور ایسے ہی خریدتے وقت جب ہم دکاندار کو پیسے دے رہے ہیں تو پیسے تو ہمیں دینا ہی ہے، پیسے تو ہمیں دینا ہی ہے جو ہم چیز خرید رہے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر نیت کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت حلال طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے اور میں یہ چیزیں خرید رہا ہوں الحمدللہ حلال کمائی سے اور حلال طریقے سے، اور جو جائز طریقہ ہے خرید و فروخت کا اس کے مطابق خرید رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی نیکی کے اندر شامل ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف زاویے کا فرق ہے، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، اس کے اندر فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ یہ جو نیت والی زاویہ ہے، اگر ہم اس کو بدل دیں تو ہماری بہت سی چیزیں جو دنیاوی ہیں وہ سب نیکی کے اندر آ جائیں گی۔ جیسا کہ ایک مثال میں نے یہ دی ہے، اس کے علاوہ یہ تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو اب غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کو کھانا کھلانا، بے بسوں کی بے بسی کو دور کرنا، محتاجوں کی محتاجی کو دور کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے ہی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور اپنے پڑوسیوں سے اچھے معاملات کرنا، اپنے بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اپنی نفس کی اصلاح کرنا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا، فرمایا ان کو کر گزرو، نفس کے بہکاوے میں مت آؤ، ان کو کر گزرو۔ پھر آگے فرمایا اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزیں سے رک جاؤ، یعنی دنیا کے اندر جب بندہ کسی چیز سے رکے تو وہ اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ پیسے خرچ کر دو اور وہ جگہ کیا ہے؟ خرچ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دو دوست ہیں اور وہ گئے آگے گزرے، انہوں نے جو آج کل مطلب کہ طرح طرح کی چیزیں کھانے کی چل رہی ہیں، نشے والی وغیرہ وغیرہ، اس نے کہا فلاں چیز دلا دو، اس نے ٹھہرا اور سوچا کہ نہیں یہ چیز شریعت کے اندر منع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منع کرنے کا حکم دیا، کہنے لگا دوستی اپنی جگہ ہے، تعلق اپنی جگہ ہے، اس کے بجائے اگر تم جوس چاہو لے لو، کچھ اور چیز خریدنا چاہو میں دلوا سکتا ہوں، لیکن یہ چیز نہیں دلوا سکتا، کیونکہ اس کا نہ خریدنے کا حکم شریعت نے دیا ہے تو میں اس کو نہیں کر سکتا ہوں، لہذا وہ اس چیز کو دلوانے سے، اس چیز کو خریدنے سے، اس جگہ پر خرچ کرنے سے وہ اللہ کے لیے روکا ہے۔ فرمایا یہ بھی ایمان کامل کی ایک دوسری دلیل ہے، ایک تو وہ جو خرچ کرے جو دے اللہ کے لیے ہو، اور جو روکے وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اس کے علاوہ فرمایا تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ جو کسی شخص سے محبت کرے وہ بھی اللہ کے لیے ہو، من احب للہ۔ اس کا ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی اور سخت الفاظ بولے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، ایمان کا تقاضا بھی یہی تھا، حضرت علی نے ان کو گرا دیا اور سینے پہ سوار ہو گئے۔ وہ شخص بے بس ہوا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جو مجلس میں موجود تھے لوگ انہوں نے کہا اے علی پہلے تو تم نے اس کو غصے کے اندر گرایا ہے اور اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، آخر ایسی کیا وجہ رہی کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخانہ الفاظ کہے تو ایمان کا تقاضا یہ تھا، نبی سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو مارا جائے اور اس کو سبق سکھلایا جائے، اور اسی وجہ سے میں اس پہ جھپٹا اور میں نے اس کو زمین پر گرا دیا اور میں اس کو مارنے ہی والا تھا کہ اس نے میرے منہ پر تھوک دیا، میرے غصے کے اندر مزید اضافہ ہو گیا، تو لہذا اب اگر میں اس کو آگے مارتا ہوں تو میرے نفس کے لیے ہو جائے گا، اس لیے میرے اوپر تھوکا ہے، میں اپنے لیے گویا کہ اس کو مار رہا ہوں۔ فرمایا پہلے اللہ کی نبی کی محبت کے لیے تھا اور اب اپنے نفس کے لیے ہے، تو لہذا میں نے اپنے نفس کے لیے بدلہ لینے گوارا نہیں کیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا دنیا کے اندر جو کام ہو وہ کس کے لیے ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے۔
اللہ کی مثال والدین سے محبت کر رہے ہیں، ایک فطری بات ہے، کرتے ہی ہیں، والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، فطری بات ہے، کرتے ہی ہیں، ساتھ دیتے ہیں اس کا، لیکن نیت یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کی فرمانبرداری کرو، اس لیے میں والدین سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں نیکیوں کے اندر داخل ہوتی چلی جائیں گی۔ والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کی پرورش کرنا، ان کو پالنا، ان کو صحیح تعلیم دینا، صحیح راستہ دکھلانا۔ فرمایا اگر اس کے اندر نیت کر لی اللہ کی، فرمایا من احب للہ، یہ بھی تمام چیزیں نیکیوں کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور یہ تو صرف دو مثالیں ہیں، اس کے علاوہ ہر بڑا چھوٹے کے لیے، چھوٹا بڑے کے لیے ایک دوسرے سے جو محبت کرتا ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسیوں سے محبت کرے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر داخل ہو جائیں۔ ظاہری طور پہ یہ دنیا ہے، لیکن جیسے ہی نظر کا زاویہ بدلا، نیت بدلی، نیت کے اندر اخلاص آیا، نیت کے اندر اللہ کی رضا آئی، تو یہ تمام چیزیں نیکی کے اندر داخل ہو گئی۔ پھر آگے فرمایا ومن ابغض للہ، کہ وہ شخص اللہ کے لیے کسی سے غصہ ہو، اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہو، اس کی ناراضی اللہ کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر ہماری اولاد ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہی، ہم اس سے غصہ ہیں، اور غصہ کیوں ہے؟ کیونکہ نماز ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا حکم ہے، اس کے اندر کوتاہی اس نے کی ہے، اسی لیے میں اپنی اولاد سے ناراض ہوں، یا اللہ کے لیے ناراض ہونا ہے۔ فرمایا یہ بھی نیکی اور عبادت کے اندر شامل ہے، یہ غصہ ہونا بھی۔ اگر نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے اس سے محبت کر رہے ہو، تو وہ محبت کرنا بھی اللہ کے لیے ہے، اور جو نماز کو ترک کر رہا ہے، شریعت کو چھوڑ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، اگر اس سے کوئی ناراض ہے اس وجہ سے کہ اس نے ان شریعت کے احکامات کو توڑا ہے، فرمایا یہ بھی ایک ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارے دل کے اندر کسک پیدا ہو جائے، ہمارے دل کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے کہ ہمارے سامنے ہماری اولاد، ہمارے گھر والوں میں سے یا ہماری ذیل پرستی میں سے کوئی شخص نبی کی سنت کو چھوڑ دے، نبی کے بتلائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دے، اور ہمارے دل کے اندر تڑپ پیدا نہ ہو، یہ ایمان کامل کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اگر ہمارے دل کے اندر تڑپ ہے، ہمارے دل کے اندر کڑن ہے، ہمارے دل کے اندر تکلیف ہو رہی ہے کہ میری اولاد نماز کیسے چھوڑ سکتی ہے، میرا بھائی نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے، میرا دوست نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے، یہ تمام نیک کاموں سے دور کیسے ہو سکتا ہے، اگر دل کے اندر یہ کڑن پیدا ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر فرمایا یہ بھی ایک کیا ہے، ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے۔ چار چیزیں بیان کی۔ نمبر ایک، اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ کے لیے دیا جائے، اور ان تمام چیزوں میں جو ظاہری طور پر دنیاوی ہیں، اگر ان کا طریقہ بدل کر کے نیک نیت کر کے اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ ایک ایمان کامل ہونے کی پہلی دلیل۔ دوسری، کہیں پر خرچ کرنے سے رکا جائے، وہ بھی اللہ کے لیے ہو کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر خرچ کرنے سے منع کیا ہے، لہذا میں یہاں پہ خرچ نہیں کروں گا۔ جیسے بہت ساری بدعات، رسومات طرح طرح کی شادیوں میں، بیاہوں میں اور معاشرے میں رائج ہیں، جہاں پر بہت پیسہ فضول خرچی ہوتا ہے، وہاں پہ رک جائے اور نیت ہو کہ اللہ نے خرچ نہ کرنے کا حکم دیا، میں اسے رکا ہوا ہوں، دنیا کچھ بھی کہے مجھے سے کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا والے تھوڑی کام آئیں گے، اللہ کام آئے گا، اصل تو آخرت ہے۔ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، آئے جائے، اب دیکھتے ہیں کون، اب کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے، اچھا خاصا چلتا پھرتا آدمی چلا گیا۔ تو دینا بھی اللہ کے لیے ہو، رکنا بھی اللہ کے لیے ہو، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، اور ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہو۔ ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اکابر لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ہمیں گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی شخص نماز چھوڑ رہا ہے تو ہمیں اس شخص سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، ہمیں اس شخص سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نفرت جو ہونی چاہیے اس عمل سے ہونی چاہیے جو وہ کر رہا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، اگر کسی شخص کو بخار آ جائے تو انسان سے نفرت نہیں کرتا ہے بلکہ بیماری کو برا سمجھتا ہے۔ تو گناہ ایک بیماری ہے، گناہ ایک بیماری ہے، اس بیماری سے نفرت کرنی ہے، اس بیماری کی وجہ سے ناراض ہونا ہے، اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی اللہ والے کی صحبت میں ڈال دے، اپنے آپ کو علماء سے جوڑ لے، اپنے آپ کو دینی مجالس سے جوڑ لے، اپنے آپ کو اکابر سے جوڑ لے۔ فرمایا یہ اصلاح کا بہت ہی آسان ذریعہ ہے کہ انسان جب ان کے درمیان اٹھے گا، بیٹھے گا، چلے گا، پھرے گا تو ان کا اثر، ان کی روحانیت، ان کی علم کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی زندگی سے گناہوں کو دھیرے دھیرے ختم کر دے گا اور اس کی زندگی کو نور سے منور کر دے گا۔ اور یہ بہت آسان
کام ہے اگر انسان کرنا چاہے۔ مثال ہماری مسجد میں گشت ہوتا ہے، اس کے اندر شریک رہیں، ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر شریک رہیں، آس پاس میں پروگرام ہوتے ہیں اس میں شریک ہوں، آس پاس میں خانقاہیں ہیں، اکابر موجود ہیں، ان سے اصلاح تعلق قائم کریں، ان سے ملاقات کریں، اپنی اصلاح کروائیں، اس لیے کہ دنیا تو لگی ہوئی ہے، آخرت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی رضا عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں مومن کامل بنائے، اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔